اسرائیلی فوجی کارروائیاں زمینی اور فضائی حملوں کے ساتھ جاری، حماس کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال پھانسیوں کی تعداد میں اضافہ۔ جاپان میں 7.6 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خطرہ ٹل گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے پیر کو راکٹوں کی بچھاڑ کی، جس سے اسرائیل بھر میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے، تاہم راکٹوں سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ غزہ میں بھی پیر کے روز اسرائیلی فوجی کارروائیاں زمینی اور فضائی حملوں کے ساتھ جاری رہیں، جس میں اسرائیلی دفاعی افواج کا دعویٰ تھا کہ حماس کا ایک کمانڈر مارا گیا، جس نے جنوبی اسرائیل میں 7 اکتوبر کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے ذمہ دار جنگجوؤں کی قیادت میں مدد کی تھی۔ IDF نے کمانڈر کی شناخت عادل میسما کے نام سے کی اور کہا کہ اس نے غزہ میں اسرائیلی فوجوں کے خلاف حماس کے جنگجوؤں کی قیادت کرنے میں بھی مدد کی تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سعودی عرب نے 2023 میں 170 افراد کو پھانسی دی، جن میں وہ 4 افراد بھی شامل ہیں جنہیں نئے سال کے موقع پر پھانسی دی گئی۔ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق پھانسیوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ 2022 میں کل 147 مجرموں کو پھانسی دی گئی، جبکہ 2019 میں ریکارڈ 187 پھانسیاں دی گئیں۔ 2023 کے دوران سزائے موت پانے والوں میں دہشت گردی سے متعلق جرائم کے الزام میں 33 افراد اور غداری کے مرتکب 2 فوجی بھی شامل تھے۔ دسمبر میں 38 پھانسیاں دی گئیں، جو کہ مہلک ترین مہینہ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2022 میں سعودی عرب نے چین اور ایران کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی ہے۔ بحیرہ جاپان میں آنے والے شدید زلزلوں کے بعد ملک میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے اشیکاوا کے ساحل اور قریبی صوبوں میں زلزلے کی اطلاع دی، جن میں سے ایک کی شدت 7.6 تھی، جس کے فوراً بعد اشیکاوا کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ لیکن ہوائی میں واقع پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ سونامی کا خطرہ اب بڑی حد تک ٹل گیا ہے۔ زلزلے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جاپان میں مارچ 2011 میں ایک بڑے زلزلے اور سونامی کی وجہ سے جوہری پلانٹ تباہ ہو گیا تھا۔ عراقی کردستان کی انسداد دہشت گردی سروس نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے دفاعی نظام نے شمالی عراق کے اربل ہوائی اڈے پر ایک مسلح ڈرون کو مار گرایا، جہاں امریکی اور دیگر بین الاقوامی افواج تعینات ہیں۔ عراق میں اسلامی مزاحمت نامی ایک گروپ نے کہا کہ اس نے یہ ڈرون حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ ہوا۔ دونوں ملکوں نے جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاہدے پر 1988 میں دستخط کیے تھے، جس کے بعد سے دونوں ملک ہر سال کے پہلے دن جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم RSF نے اپنی 2023 کی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 3 افغان صحافی مارے گئے اور ویتنام، روس اور افغانستان کو ایک ایسا ملک قرار دیا جہاں طالبان کے دور حکومت میں آزاد صحافت کو کچل دیا گیا ہے۔ RSF نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ویتنام، روس اور افغانستان بھی صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہیں اور افغانستان میں صحافیوں کے خلاف جاسوسی کے الزامات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ RSF کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کم از کم 21 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 3 ابھی تک حراست میں ہیں۔ امریکہ کے مردم شماری کے ادارے نے کہا ہے کہ نئے سال کا سورج طلوع ہونے پر دنیا کی آبادی 8 ارب کے ہندسے کو عبور کر چکی ہوگی۔ مردم شماری کے امریکی بیورو کے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزرنے والے سال کے دوران دنیا کی کل آبادی میں 7.5 کروڑ نفوس کا اضافہ ہوا۔ اس سال امریکہ میں آبادی میں اضافے کی شرح نصف سے قدرے زیادہ یعنی 0.53% رہی۔ اسی طرح دنیا میں آبادی بڑھنے کی شرح میں بھی کمی آئی اور یہ 0.88% ہے، جبکہ ایک سال پہلے یہ رفتار 0.98% تھی۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔